اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، امید آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میں آج دو ایسی قیمتی باتیں لایا ہوں جو امید آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قیمتی باتیں بتائی ہیں. اور امام شافعی کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے کہ بہت بڑے امام تھے، عالم فقہ تھے، عالم تھے، اور اپنے وقت بہت بڑے امام رہ چکے ہیں. اور دنیا کے ٹاپ 4 اماموں میں ان کا نام آتا ہے امام شافعی. امام شافعی نے بتایا کہ مجھے یہ دو باتیں، یہ جو دو قیمتی باتیں جو مجھے بتائی گئی ہیں، یہ مجھے فقیر نے بتائی تھی. اور اس وقت یہ فقیر عام فقیر نہیں ہے، عام فقیر نہیں ہے. وہ فقیر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، یعنی ان کی سارا عمل اللہ کے جو تھا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا. وہ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کٹ آف کر دیتے. اس وقت کی جو فقیر بتا رہا ہوں میں آپ کو، دنیا سے کٹ آف، صرف اللہ کرنا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ مجھے یہ دو قیمتی باتیں ایک فقیر نے بتائی تھی. اور ان دو قیمتی باتوں نے میری زندگی میں مجھے بہت فائدہ دیا، اتنا فائدہ کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. وہ دو قیمتی باتیں ہیں کہ ایک قیمتی بات، ایک نصیحت جو انہوں نے کی تھی، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ وقت، ٹائم ایک کاٹنے والی تلوار ہے. تم اس کو کاٹ دو ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے، اگر تم اس کو کاٹ دو تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کر سکتا ہوں. کچھ بزرگان دین نے بھی یہی بات کی تھی کہ اگر وقت کو ضائع مت کرو، اس کا ایک ایک پل، ایک ایک ٹائم بہت قیمتی ہے. اور کچھ بزرگان دین نے فرمایا کہ وقت کا تب پتہ چلے گا جب آپ آنکھ بند ہوگی، حساب کتاب کا دن ہوگا، تب انسان کو محسوس ہوگا کہ اس اپنی زندگی کا کتنا وقت ضائع کر دیا ہے، کتنا وقت اس اپنی زندگی کا ضائع کر دیا ہے. اور یہی بات آج کل کے علماء کرام کہتے ہیں کہ، اور موٹیویٹر کہتے ہیں، دیکھو اپنی زندگی کو ایک ایسا مقصد لاؤ، اچیو لاؤ، گول لاؤ، اپنی زندگی میں ایک رخ لاؤ جسے آپ اپنے کچھ کر سکتے ہو، اپنے آپ کو زندہ کر سکتے ہو. آج کا آبادی سے 6 ارب آبادی ہے، صرف مسو لوگ 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کو جانتے ہیں جو زندہ ہے. ورنہ مجھ جاتے لوگ مر جائیں گے تو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا کوئی بندہ تھا یا نہیں تھا. اسی طرح پہلے جو لوگ گزر گئے اپنے آپ کو زندہ کر گئے، کتابوں میں، کہانیوں میں زندہ کر گئے. ہمارے صحابہ کرام، انبیاء کرام، یہ آج اللہ کے ولی لوگ، اور امریکہ کے موٹیویٹر لوگ، آج کل کے موٹیویٹر لوگ، آج کل کے ادبی لوگ اپنے آپ کو زندہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ چڑھ کے وقت جیت لو. اپنے آپ میں ایک ایسا نکھار پیدا کرو کہ وقت آپ کے کنٹرول میں آ جائے، کہ آپ وقت کو اپنے طریقے سے چلا سکو، نہ کہ وقت آپ کو اپنے طریقے سے جائے. اپنی زندگی میں ایک ایسا مقصد پیدا کر لو کہ وقت کو آپ جیت سکو، وقت کو آپ ہرا سکو. یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے زندگی میں لوگوں کا رخ چینج کرو گے. جیسے ایدھی صاحب نے اپنی زندگی میں بالکل سمپل زندگی گزاری ہے، اور لیکن لوگوں کے لیے ایک اپنا ایک پاکستان میں ایک نام پیدا کر دیا، ایک زندہ نام پیدا کر دیا. جب تک پاکستان ہے ایدھی صاحب کو کوئی نہیں بھولے گا. جب تک پاکستان ہے اسرار احمد صاحب کو کوئی نہیں بھولے گا. جب تک پاکستان ہے ہمارے بزرگان دین کو کوئی نہیں بھولے گا، قائد اعظم کو کوئی نہیں بھولے گا. انہوں نے ایک ٹائم کو مد نظر رکھتے اپنے ایک مقصد حاصل کیے، گول حاصل کیے. اور قائد اعظم کی زندگی سے اٹھا لو، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا. آج کی مثال دیتا ہوں، قائد اعظم کو اٹھا لو، علامہ اقبال کو اٹھا لو، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا. وقت ایک ایسی تلوار ہے، کاٹنے والی تلوار ہے. اگر اس کو کاٹ دو تو ٹھیک، ورنہ وقت آپ کو کاٹ دے گا. دوسری مثال امام شافعی رحمۃ اللہ نے دی وہ یہ تھی، اپنے آپ کو
नेक कामों में लगा दो, अपने आप को नेक कामों में लगा दो, वरना क्या होगा, तुम्हारा नफ्स तुम्हें गुनाह में मुब्तला कर देगा, गुनाहों में लगा देगा। अब दुनिया समझती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान इब्लीस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अपना नफ्स है। शैतान इब्लीस से भूखे मारता है, वसवसे डालता है, ख्यालात डालता है, गंदे गंदे ख्याल, गंदे गंदे वसवसे, बुरे बुरे ख्याल डालता है। ये आपका हाथ पकड़ के तो नहीं कहेगा जा भाई जाके गुनाह कर, उसके हाथ में तो नहीं है। ये तो नहीं कहेगा हाँ भाई चला सकते हैं, जाके फ्रॉड काम करते हैं, फ्रॉड चोरी करते हैं, फ्रॉड डाका मारते हैं, फ्रॉड के साथ ज्यादती करते हैं, फ्रॉड को धोखा देते हैं, फ्रॉड के साथ चोरी करते हैं। शैतान आपको हाथ पकड़ के तो नहीं कहेगा। आपको अपने ही नफ्स, आपका अपना ही नफ्स आपको गुनाह में मुब्तला करता है। गुजारा नहीं करते, अपने इर्द गिर्द माहौल ऐसा बना लो, हालात ऐसे बना लो, अपने दोस्त ऐसे बना लो, अपने अजीज़ों जिनसे आप मिलते हो उनको ऐसे बना लो कि आपका पूरा माहौल नेकी का माहौल हो जाए। जब आप उस माहौल में से, आप उस दायरे में से निकलना चाहें तो आप कोशिश करो कि एक अपनी मजबूरी, आपकी मजबूरी है कि आपको इस दायरे से निकलना है, आपकी ज़रूरत है, तो आप जब निकलना चाहो उस दायरे में से तो कोशिश करो कि अपना एक टाइम बना लो, टाइम पीरियड बना लो। उस टाइम पीरियड में रहते हुए अब उस एरिया से निकल जाओ, अपना काम पूरा करते ही कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके उस दायरे में वापस आ जाओ। क्योंकि जितना आप अपने आप को नेकी के कामों में लगाओगे बेहतर है। जहाँ आप अपने नेकी के काम से हट गए तो आप गुनाह में मुब्तला हो जाओगे। ये अल्लाह भी इसी चीज़ पे जोर देता है। अल्लाह भी फरमाते हैं गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। अल्लाह ने इतना जोर नेकी करने पे नहीं दिया जितना जोर अल्लाह ने गुनाहों से बचने पे दिया। अल्लाह ने गुनाह पे जोर ज़्यादा बचने पे दिया। गुनाहों से बचो, 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 बचो। नेकी पर जोर कम, गुनाहों से बचने का जोर ज़्यादा। यहाँ तक कि अंबिया कराम भी गुनाह से डरते थे कि ये गुनाह से बच जाए, बच जाए। कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में जितना टाइम लग सके अपना काम नेकी में लगाओ, नेकी में लगाओ, ताकि आखिर में अजर सवाब ज़्यादा हो। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक दे। आज तक ये इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।